عوام کے لیے ایک اور ریلیف۔ اوگرا نے ستمبر کے لیے ایل این جی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ایل این جی کی قیمت میں $0.15 فی ایم ایم بی ٹی یو کمی، نئی قیمت $13.42 فی ایم ایم بی ٹی یو ہو گئی۔ رحیم یارخان میں این اے 171 پر ضمنی انتخاب، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین نے میدان مار لیا۔ جیت پر جیالوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ پاکستان تحریک انصاف کے حسان مصطفیٰ پیچھے۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی آئی جی سندھ کی درخواست پر 13 سے 17 ستمبر تک عائد کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں پیٹرول یونٹ میں آگ لگنے کا واقعہ، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی غفلت سامنے آ گئی۔ شاہ فیصل میں ایک نہیں 5 پیٹرول پمپ یونٹ موجودگی کا انکشاف۔ مبینہ طور پر تمام پمپس کا ایک ہی مالک نکلا۔ آتش زدگی سے متاثرہ پیٹرول پمپ کو 16 سالہ ملازم چلاتا تھا۔ حادثے کے فوری بعد ضلع انتظامیہ کی پھرتیاں، اسسٹنٹ کمشنر نے شاہ فیصل میں قائم دیگر 4 پیٹرول یونٹ سیل کر دیے۔ ضلع نصیر آباد میں پرانی دشمنی، 2 زندگیاں نکل گئی۔ موٹر سائیکل سواروں اور چلتی ویگو گاڑی میں سوار افراد میں فائرنگ کا تبادلہ۔ شر اور رند قبائل کے 2 افراد عبدالرؤوف شر اور معشوق رند قتل، خاتون سمیت 3 راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔ شرح سود میں مسلسل تیسری مرتبہ کمی، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ شرح سود 19.5% سے کم ہو کر 17.5% ہو گئی۔ وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، امید ہے آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ اس کیبنٹ کی میٹنگ کا آغاز ایک اچھی خبر سے ہے کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 19.5% سے کم ہو کے تو 17.5% پہ آ گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ انڈسٹری اور کراچی چیمبر نے شرح سود میں کمی مسترد کر دی۔ کہتے ہیں کہ شرح سود میں محض 2% کمی کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر ہے تو شرح سود کو بھی سنگل ڈیجٹ پر ہونا چاہیے۔ مانیٹری پالیسی میں جو اس وقت 200 بیسس پوائنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، یعنی 2% انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا گیا ہے، یہ تمام کاروباری برادری کی توقعات کے بالکل برخلاف ہے۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارا انفلیشن ریٹ قریباً 9.5% ہے، اور اس وقت جب کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد 17.5% انٹرسٹ ریٹ کسی بھی طرح اس انفلیشن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیکس وصولیوں میں شارٹ فال قرض پروگرام میں تاخیر کا باعث بنا۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سخت پالیسی اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے پالیسی اقدامات کی دستاویزات جی ٹی وی نیوز پر۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل مذاکرات میں اہم فیصلے، عوام پر اربوں روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں غلط ٹیکس ریٹرن فائل کروانے والوں کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ غلط اور نامکمل ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والے افراد پر 10 لاکھ روپے فی کس جرمانہ عائد ہوگا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت کا 23واں اجلاس۔ وزیر تجارت جام کمال کا خطاب، کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم رکن ایس سی او کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے۔ استحکام اور خوشحالی کسی بھی معاشرے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے 10 اراکین کی پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ گرفتار ممبران کا اسپیکر کے سامنے گرفتاریوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پارلیمان کی حدود سے گرفتار کرنا خلاف ورزی ہے۔ ممبران کا موقف، معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اسپیکر کی اراکین کو یقین دہانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ معطل کر دیا۔ اسپیشل ڈویژن بینچ ریمانڈ کے خلاف درخواست کو آج دیکھے گا۔